السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے اسلامک ہسٹری چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خفیہ رپورٹ: افغانستان، امریکہ، بھارت، ایران، سعودی عرب، ترکی، یمن، شام، عراق، روس، اردن، لبنان، فلسطین، پاکستان۔ دوستو، افغانستان میں جب روس آیا تو ایران ہر طرح سے روس کی مدد کر رہا تھا، جانی، مالی، ہر طرح کی سہولت کاری۔ جب امریکہ آیا تو بھی یہی حال تھا، ہر طرح کی سہولت کاری، حکومت میں، آرمی میں، جانی، مالی، مخبری، ہر طرح سے امریکہ کا ساتھ دیا۔ ملک شام میں روس اور بشار الاسد اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر صف اول کا کردار ادا کیا خون ریزی میں۔ جب عراق میں امریکہ آیا تو بھی یہی عالم تھا کہ امریکیوں سے 2 قدم آگے ایرانی تھے، تمام تر سہولتیں، بلکہ 2 قدم آگے امریکیوں سے بھی عراقیوں کے قتل عام میں پیش تھے۔ یمن اچھا خاصا پرامن ملک تھا، سکون تھا، خوشیاں تھی، لیکن یہاں بھی ایران باغیوں کو اسلحہ اور دیگر معاملات دے کر خانہ جنگی کی طرف معاملات کو لے گیا اور صف اول کا کردار ادا کرنے لگا۔ دوستو، یمن میں سنی حکومت تھی اور جب حالات بے قابو ہو گئے تو سعودی عرب پر بھی حملے شروع ہو گئے تو یمنی سنی حکومت نے سعودی عرب کو مدد کی اپیل کی۔ سعودی عرب کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس سے لڑنے کا، کیونکہ اگر سعودی عرب ان کو لگام نہ دیتا تو یہ میزائل اور سعودی فوجیوں کو مارتے اور سعودیہ کے اندر چلے جاتے۔ اردن، لبنان میں بھی سنیوں کو سائڈ پر لگا کر قتل عام کر رہے، غیر محسوس طریقے سے۔ بظاہر تو یہاں پر پرانی ایرانی نواز حکومتیں ہیں، لیکن پس پردہ اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، یا اس کی مکمل مشینری حکومتی اسرائیل کے ہاتھ میں دینے میں ایران کا صف اول کا کردار ہے۔ فلسطین پہلے دن سے ہی سنیوں کو ہٹا کر ایرانی نواز لوگوں کو سامنے لایا گیا، غیر محسوس طریقے سے، تاکہ کوئی سنی اٹھ کر اسرائیل کو نقصان نہ دے۔ غیر محسوس طریقے سے یہاں بھی ایران نواز نظام کو سامنے لایا گیا، جو بظاہر تو مسلمان لگتے ہیں لیکن وہ اسرائیل کے کنٹرول میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑا نقصان دیا ہے۔ مخبری میں بھی جو بھی فلسطینی اٹھتا ہے اسے یہ مروا دیتے ہیں اسرائیلی کے ہاتھوں۔ یہ بھی ایران کا کردار صف اول میں ہے۔ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا اسرائیل کی دشمنی میں لفظی جنگ جاری رہتی ہے، لیکن آج تک اسرائیل کو ایران نے نقصان نہیں پہنچایا۔ سعودی عرب میں مختلف دہشت گردی، حتیٰ کہ مدینہ پاک، مکہ پاک کے اندر دہشت گردی کے واقعات جو ہوئے، ان کے پیچھے بھی ایرانی حکومت کا کردار تھا۔ پاکستان میں بھی دہشت گردی، کلبھوشن جادھو جیسے کراچی میں خون ریزی، بلوچستان میں باغیوں کو اسلحہ اور دیگر معلومات اور مدد کرنا، یہاں بھی ایران کا کردار صف اول کا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں پر بھارتی افواج کو لانا، یہ بھی کردار مشکوک ہے۔ دوستو، منسوخ ڈھاکہ کے وقت بھی عروس سے دوستی ہونے کی وجہ سے عروس اور بھارت نے مل کر اس وقت 5th جنریشن وار شروع کی، جو اس وقت پاکستان نہ سمجھ سکا۔ بنگلہ دیش کی عوام میں پاکستان کے خلاف سخت ترین افواہیں، جھوٹ اور من گھڑت الزامات لگا کر نفرتیں پیدا کی گئی تھیں۔ اس میں ایران، بھارت، روس شامل تھے۔ گزشتہ کشمیر کے معاملے پر بھارت سے کشیدگی میں بھی ایرانی بارڈر سے پاکستان کے خلاف سخت ٹینشن اور دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور اب کرونا وائرس کے معاملے میں بھی ایرانی حکومت کو مکمل پتہ تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے بہت سارے لوگ ایسے بھی بھیجے جو براہ راست قانونی طریقے سے آئے، اور ایک بہت بڑا طبقہ جو شام، عراق میں دہشت گرد تنظیم کے ساتھ لڑ رہے تھے، سنیوں کے قتل عام میں شریک تھا، جن کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ، کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ یہ لوگ خاموشی سے پاکستان میں منتقل کیے، جو کہ کرونا وائرس سے متاثر تھے۔ گزشتہ ایرانی جنرل امریکہ نے جو ٹارگٹ کیا ہے، اس کے بارے میں پورے ایران کو پتہ ہے کہ وہ اس ایرانی حکومت کے کنٹرول سے باہر نکل چکا تھا، اسی لیے اسے راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ ایک تو امریکہ ایران
کی اسرائیل کی دشمنی ظاہر کرنی تھی، دوسرا یہ ایرانی حکومت کی میلی بھگت سے ہوا۔ یہ پورے ایران میں بات ہو رہی ہے، بلکہ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، کیونکہ جس کو مارا ہے یہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ یہ پورے عام ایرانی لوگوں کو پتہ ہے۔ پوری دنیا میں اسرائیل کے علاوہ اس وقت سب سے زیادہ آباد اسرائیلی ایران کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان جیسا بھی گناہ گار ملک ہے، لیکن کسی اسرائیلی کے کھل کر یہاں پر ہمت نہیں ہے کہ وہ خود کو کہہ سکے میں اسرائیلی ہوں اور چھپ چھپا کر یہاں پہ رہ سکتا ہوں۔ افغانستان، شام، عراق، یمن، لیبیا، اردن، بحرین، کشمیر، لبنان، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، ان تمام ملکوں میں خون ریزی اور ان کو نقصان دینے میں اسرائیل، امریکہ، بھارت کا ساتھ دینے میں ایران صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ایران کہاں کھڑا ہے۔ ایران کی مسلمانوں کو نقصان دینے کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، لیکن ان 50 سال کی تاریخ میں نے بتائی ہے، ان سارے ملکوں میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ نقصان دینے میں ایران کا کردار، جو کہ پوری دنیا کے پاس ثبوت موجود ہیں اور دنیا جانتی ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ سارے اسلامی ممالک غلط ہیں، ایک ایران ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، ایران سے کیا امام مہدی کے لشکر کے لوگ اسرائیل، امریکہ، بھارت جیسے لوگوں کا ساتھ دینے والے ہوں گے اور مسلمانوں کو ناحق قتل کرنے والے ہوں گے، مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے خنجر مارنے والے ہوں گے؟ کیا امام مہدی کے لشکر یہ ہوں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ امام مہدی کا لشکر نہیں ہے، بلکہ یہ جزیدی کردار ہے، یہ جزیدیت کے راستے پر چلنے والا کام ہے۔ دوستو، آپ خود فیصلہ کرو کہ آپ جزیدی لشکر کا حصہ بننے رہنا چاہتے ہو یا امام مہدی کا۔ دوستو، اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل کے بٹن کو لازمی دبانا ہے تاکہ میری آنے والی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔